بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بات اب طے ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب ہی ISI کے نئے DG ہوں گے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ بطور ادارہ فوج کی طرف سے ان کو کنوے کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود عمران خان صاحب نے بھی جتنے وزیروں نے میڈیشن کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، تو انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انہی کا نام ٹیک کریں گے اور انہی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، لیکن صرف ان کو وقت درکار ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ نیکسٹ DG ISI وہی ہوں گے جن کا پریس ریلیز ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ دوسرا، اس دوران جو فوج بڑی آزمائش سے دوچار ہوئی اور وزیراعظم نے کابینہ میں الٹی سیدھی باتیں کی، پھر کچھ اور نجی محفلوں میں اس طرح کی باتیں کی، تو ایک پیغام بطور ادارہ جو ایک خاموش پیغام ہوتا ہے تو وہ کنوے کر دیا گیا ہے خان صاحب کو، اور وہ یہ کہ فوج الف سے یہ تک بطور ادارہ اپنے چیف کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑی ہے، اور یہ بھی کہ اگر عمران خان صاحب یا پھر ان کے کچھ مشیر ان کو کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا رہے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ رد عمل وہ والا نہیں ہوگا جو کہ جہانگیر کرامت نے ظاہر کیا تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ملٹری کا اس وقت اجتماعی فیصلہ ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب انپریڈکٹیبل ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت کو ذہن میں نہیں لاتے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب انپریڈکٹیبل ہے، وہ عرصے کے دوستوں کو ایک ہی دن میں دشمن بنا سکتے ہیں، وہ سالوں کے تعلق پہ ایک ہی وار میں پانی پیر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ایک بڑے ذہین، شاطر اور چالے چلنے والے وہ پولیٹیشین ہے، وہ اسٹیٹس مین نہیں ہے، اسٹیٹس مین شپ ان میں کہاں نہیں ہے، لیکن ڈرٹی پالیٹکس ان سے بہتر زرداری اور نواز شریف بھی نہیں کھیل سکتے۔ تو یہ صلاحیت ان کی اپنی جگہ پہ ہے، اور یقیناً وہ اس وقت پر اپنی پوزیشن کو بھی دیکھیں گے۔ اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ پارٹی تو دور کی بات ہے، میں کئی لوگوں سے یہ سوال پوچھا، خود کئی کابینہ کے وزراء سے یہ سوال پوچھا کہ اگر فوج کے ساتھ تنازع ہوا تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میں آج بھی یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے اس پوری ان کی کابینہ میں یا ان کے مشیروں میں یا ان کے ترجمانوں میں کوئی 5 بندے ایسے دکھائے جائیں کہ جو فوج کے ساتھ تنازع کی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ان میں 5 بندے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک تو ان کی اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو وہاں سے ان کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے، اور دوسرا اس دوران ان سارے معاملات میں ان اداروں کو اتنا دخیل کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے ذہنوں پہ اتنا اس معاملے کا خوف ہے کہ اس میں سے کوئی بھی وہ کمٹمنٹ کے لیول پہ اب کھڑا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ بھی دیکھیں گے کہ میرے ساتھ اپنی کابینہ کے 5 وزراء بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کیا شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا اسد عمر صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا شبلی فراز صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہے تو چلو اس پوری کابینہ میں چند وزراء ہمت کر کے کل ٹویٹر پہ دے دے کہ اس صورت میں ہم اپنے عمران خان صاحب یا وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ کبھی نہیں دے سکیں گے۔ میں خود بھی ان کو سلام پیش کروں گا اگر اس کابینہ میں کوئی وزیر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ فوج کے ساتھ تنازع کی صورت میں وہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ جب حقیقت وہ دیکھیں گے تو بھی وہ اس سائڈ پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جی وہ نواز شریف بن کے عوام کے پاس جائے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی، یقیناً ان کو ایجنسیوں کی رپورٹس بھی آتی ہے، آئی بھی ان کے ساتھ ہے باقی اس پہ، کہ ان حالات میں اگر وہ اس طرح کا پنگا لیتے ہیں تو پھر وہ عوام کے پاس کیسے جائیں گے؟ جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، لوگ جس طرح تنگ ہے، جس طرح اپوزیشن کی جماعتوں کو بے عزت کیا گیا ہے، جس طرح میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے تو یہ فکر ہے کہ ان کے وزیر مشیر جو ہے یہ پھر گھروں سے نہیں نکل سکیں گے، کو جا کے عمران خان صاحب بغیر حکومتی سیکیورٹی کے اور بغیر حفاظت کے
جا کے عوام کے پاس اپنا کیس لا جا سکے۔ ان کی حالت تو اب بھی یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے میں نہیں آ سکتے۔ کل یہاں انہوں نے سرکار کے خرچے سے قوالی کا فنکشن ڈی چوک میں منعقد کیا تھا، اور یہ بھی قدرت نے ہمیں یہ دن بھی دکھانے تھے کہ شبلی فراز صاحب اور شہباز گل صاحب اور یہ لوگ مل کے میلاد النبی منانے کے لیے ملک بھر سے قوال اکٹھے کر رہے تھے، حالانکہ خود کابینہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کے قوال بن چکے ہیں۔ تو یہاں پہ سارے وزیر اور مشیر اور ان کے اہل خانہ وہ شام سے لے کے رات گئے تک، کیونکہ وہاں کا آرڈر تھا، وہ بیٹھ کے وہ قوالی سنتے رہے، لیکن خود عمران خان صاحب اس میں 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے یہاں تک تشریف نہیں لائے، اور اس سے انہوں نے ویڈیو خطاب کیا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ پنگا لے کے عوام کے پاس جانے کا رسک لے سکیں۔